آپ ابھی ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا علم حاصل کرنے کے بہت سارے طریقوں اور ذریعوں میں سے ایک ذریعہ سوال و جواب کا ہوتا ہے، اور آج ہمارے درمیان ہمارے اسکالر حجت الاسلام سمین علامہ سید علی مرتضیٰ ذیلی صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے کافی عرصے سے گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس عشرہ محرم پڑھیں، اور چونکہ یہ تشریف نہیں لائے تو اس وجہ سے کافی سوال اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اگر عشرہ پڑھیں گے تو یقیناً یہ سوالوں کی تعداد کم ہو جائے گی. اور آج ویسے جیسے کہتے ہیں کہ مولانا آئے تو اپنی مرضی سے ہیں، لیکن سوال اتنے ہیں کہ جائیں گے اب ہماری مرضی سے. تو صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر، انشاءاللہ ہم کویسچن آنسر سے شروع کرتے ہیں. باقی دیگر بلندر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خشنود محمد وآل محمد، بلند تر صلوات. اور ابھی ہم نے کاغذ اور قلم خواتین کی طرف بھی موجود ہے، مرد حضرات کی طرف بھی موجود ہے، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم مائک بھی بھیجیں گے. لیکن جو کچھ سوال آ چکے ہیں وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال ڈائریکٹ میرے خیال میں علماء اور آپ سے متعلق. کالا رنگ مکروہ ہے تو مولانا کالے رنگ کا عبایا کیوں پہنتے ہیں؟ درود بھیجو محمد و آل محمد. یہ مشہور معروف ہے کہ کالا رنگ مکروہ ہے، اور بالکل صحیح مشہور ہے، کالا رنگ مکروہ ہے. لیکن اگر کسی رنگ کے پیچھے کوئی میسج ہو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لیکن اگر کسی رنگ کے پیچھے کوئی میسج ہے تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ ہم نے کالا رنگ پہنا، جیسے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہاں پہنا ہوا، اکثر لوگوں نے، اور اس کے پیچھے ایک میسج ہے. اور میسج کیا ہے کہ آپ غم کا اظہار کرنا چاہیں. ہاں، کالا رنگ کوئی فیشن میں پہن رہا ہو صرف، ہاں یہ مکروہ ہے، فیشن میں پہننا مکروہ. البتہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکمل لباس کالا پہنے تب مکروہ ہے. تو مثال کے طور پر ایک حصہ کالا ہو دوسرا کالا نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے. لیکن اگر مکمل لباس کالا ہو تو وہ مکروہ ہے. کب؟ جب کوئی میسج نہیں ہے. ہاں اگر میسج ہے پھر مکروہ نہیں ہے، پھر اس میں کوئی قواعد نہیں ہے، وہ پہن سکتے نماز ہی کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کس صورت میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ غم کا اظہار کے لیے یہ کالا رنگ پہننے جائیں، نہ کہ کسی اور وجہ سے. اچھا، اب یہ ہے کہ سوالات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ٹاپک سے باہر نکلے ہوئے ہیں. جیسے کہ سٹارٹ ہو ہی گیا، ہم نے ظاہر ہے کہ رنگ کے اوپر مجلس نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ کہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ امیر المومنین نے فدق واپس کیوں نہیں لیا. ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک حق ہوتا ہے، حق، اور ایک ہوتا ہے حق کی شہرت. یعنی لوگوں کے اندر بھی یہ بات ایکسیپٹیبل ہوئی یا نہیں ہوئی. مثلا جب امیر المومنین کی خلافت غصب ہوئی تو خلافت حق کس کا تھا؟ امیر المومنین کا. لیکن کیا اس حق کو لوگوں نے قبول کر لیا تھا؟ نہیں. تو ہمارے پاس پولیٹیکل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں لیجیٹیمیسی کہ بھئی آپ کا رائٹ تھا یا نہیں تھا. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی، ایکسیپٹنس. صحیح. اگر لیجیٹیمیسی ہو اور ایکسیپٹنس نہ ہو تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا تو آپ خاموش ہو جائیں یا آپ تلوار اٹھائیں کہ بھئی لیجیٹیمیسی ہے اور پاپولیرٹی تو نہیں ہے، تب آپ شمشیر اٹھائیں اور شمشیر چلا کر لوگوں کی گردنوں کو جھکا دیں. اچھا، یہ اہل بیت کبھی نہیں کرتے. شمشیر اٹھا کر اپنا حق لے لیں، یہ نہیں کرتے. صحیح. تو انہوں نے جب لیجیٹیمیسی تھی لیکن کسی اور نے قبضہ کر لیا اور پبلک نے ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بتائیں گے لیکن ہم شمشیر چلا کر اپنی خلافت نہیں بنائیں. کب تک انتظار کیا؟ جب تک وہ پاپولیرٹی آ گئی اور خود لوگ امیر المومنین کے دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. اس پر بھی کہا کہ
مجھے چھوڑ دو، وَالْتَمِسُوا غَيْرِي، جاؤ کسی اور کو لے لو، کیونکہ جب میں عدل کروں گا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو پھر انہوں نے پاپولیرٹی کو چیلنج کیا کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہو، تم مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تم اپنے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، اور جب میں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آؤں گا تو تم میرے خلاف بغاوت کرو گے. وہی انہوں نے کیا. لیکن اس ایکسیپٹنس کو امیر المومنین نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے خلافت کو لے لیا. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ اگر فدق کے اوپر جاتے اور فدق کے باغ کو واپس لیتے تو لوگ کیا کہتے کہ جب اپنی طاقت آئی تو اپنی زمین واپس لے لی. وہ یہ نہیں چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے لوگوں کے اندر یہ ایکسیپٹنس آئے کہ ان کو ہمارا حق دینا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے. اور کب انہوں نے واپس لی؟ جب 98 ہجرہ میں عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ بنا اور اس نے کہا کہ یہ حق آپ کا، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، تب واپس لیا. وہ بھی صرف 1.5-2 سال کے لیے، پھر انہوں نے دوبارہ واپس لے لیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وجہ یہ تھی کہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ جب علی کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے شمشیر چلا کر اپنا حق واپس لے لیا. ہاں، بیان کرتے رہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ دینا ہے. اچھا، اب جناب علی یہ بات تو چلو چل گئی، کالا رنگ ایک ہسٹری کا بھی لے لیا. اب جو معاملہ ہے وہ کہیں آگے ہی جا رہا ہے. پلکنگ آئی بروز از حرام اور ناٹ، ویکسنگ اینڈ میک اپ. اب یہ تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ادھر ادھر جا رہا ہے. ہاں صحیح. ہاں، اس پہ چونکہ اب میں سوال پڑھ لیا، باقی حصہ پڑھے بغیر میں صرف یہ عرض کر دوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ بہرحال زینت شمار ہو، بیوٹیفیکیشن، تو پھر صحیح نہیں ہوگا، اس کو کور کرنا پڑے گا. خواتین اگر بیوٹیفیکیشن کے طور پر اس کو دیکھیں، یعنی مثلا یہ کہا جائے کہ یہ خوبصورتی کا اظہار ہے، تو زینت کا اظہار خواتین کے لیے نامحرم کے سامنے جائز نہیں ہے. ہاں، اگر زینت کا اظہار نہ کہلائے تو پھر صحیح ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اگر زینت کا اظہار نہیں ہے تو اس کے لیے پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں. وہ کچھ تو ہے یہاں پر، تو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی کہ بھئی ایسا کوئی زینت کا اظہار نہ ہو کہ وہ بالکل ہی اس دائرے کو کراس کر دے. اللہ کی دیوی. اب میں کیا کروں گا، تھوڑا سا فلٹر بھی کر لوں گا تاکہ اگر ایسی کوئی پرابلم ہو تو پتہ چل جائے. لکھا ہے کہ اجل فرجہم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کس مشکل میں ہے؟ یہ آئے ہے اجل فرجہم کا مطلب ہے خدایا ان کی مدد جو ہمیں ملنی ہے اس میں جلدی کر دے، نہ کہ ہم کہہ رہے ہیں خدایا ان کی مشکل آسان کر دے. نہیں، اجل فرجہم کا مطلب ہے خدایا ان کی مدد ہمیں ملنی ہے اس میں جلدی کر دے، ان کی مدد ہمیں جلدی مل جائے. تو ہم ان کی مشکل کو حل نہیں کروا رہے ہیں، اپنی مشکل حل کروا رہے ہیں. جی، اجل فرجہم، اجل فعل ہے، فرجہم مفعول ہے، تو خدایا تو تعجیل کر ان کی مدد میں، یعنی ان کی فرجہم جو ان کی مدد ہمیں پہنچنی ہے اس میں تعجیل کر. اچھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی بچے نے سوال کیا ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی جھوٹے پن میں دعویٰ کر دے کہ میں امام ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک جھوٹا آدمی ہے، وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں امام ہوں تو کیا ہوگا؟ تو ہمارا اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیں اسٹینڈرڈز دیے ہیں کہ اگر یہ کوالٹیز اور یہ علم اس کے پاس ہوا تو وہ امام ہے، ورنہ وہ امام نہیں ہے. مثال بس ایسا کرتے ہیں، یہ زوال کو پیک کر دیتے ہیں، ایک لفافے میں رکھ دیتے ہیں، صحیح ہے، اور اس لفافے کو تبریز صاحب مجھے پکڑا دیں اور کہیں مولانا صاحب یہ سارے لفافے، یہ سارے سوال میں نے لفافے میں رکھ دیے، لفافہ بھی سیل کر دیا. اب آپ ایسا کریں، بغیر سیل کھولے جواب بتائیں. میں نہیں کر سکتا، امام کر سکتا ہے، امام کر سکتا. ایک دفعہ اس طرح امامت کا ایک معاملہ ہوا تو ایک آدمی کے سامنے دعویٰ کیا گیا کہ بھائی امام معصوم وہ ہیں. تو وہ گئے اور ان سے کہا کہ میں اپنے علاقے سے کچھ امانتیں لایا ہوں، وہ امانتیں سیلڈ انویلپس کے اندر ہیں، آپ یہ بتا دیں کہ وہ امانتیں کیا ہیں. تو وہ جو غلط آدمی تھا اس نے کہا کہ تم کیا ہم سے علم غیب مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، علم غیب ہو یا نہ ہو، پچھلے ائمہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ اسٹینڈرڈ دیا ہے، اس سے کم پہ ہم نہیں دیں گے. تو اس نے بھگا دیا. پھر جب وہ بھاگ گئے، وہ باہر آ گئے، تو اس کے بعد وہ سوچنے لگے خدا مجھے صحیح امام تک پہنچا دے.
تو وہ دعائیں مانگ رہے تھے تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا تم نے امام کو ملنا ہے, ادھر آؤ. تو وہ 2 آدمی تھے, تو وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ حکومت کا جاسوس ہو, تو ایک کو بھگا دیا کہ تم بھاگ جاؤ, اگر مجھے کچھ ہو جائے جا کے بتا دینا, میں اس طرح پھنس گیا. پھر وہ گئے, کوئی گھر میں لے کے گئے, لیکن حکومت جاسوس نہیں تھی, وہ امام کے نمائندے تھے. وہ امام کے سامنے لے کے گئے, یہ اسی طریقے سے بیٹھے تھے. تو جب ان کی باری آئی پوچھنے کی, تو امام نے کہا کہ تم جو امانتیں لائے ہو وہ یہ امانتیں ہیں, یہ اس کی لسٹ ہے, اور جو تم نے سوال پوچھنے ہیں, جو تمہارے اینولپ کے اندر کوسچنز بھی ہیں, ان کوسچن پیپرز کے نیچے میں نے جواب لکھ دیے ہیں, اب سیل کھولو اور جواب دیکھو. صحیح, یہ امام ہے. یہ امام, ہر کوئی ایسے چھوٹا موٹا دعویٰ کرے, ایک شعبدہ بازی کر دے, آسمان کے اوپر لیزر مار دے اور ہم سے کیا میں امام ہوں, ایسے نہیں کام چلے گا. یہاں بہت کچھ کرنا پڑے گا اسے. یہاں لوگ 250 سال کا تجربہ لیے بیٹھے ہیں اماموں کو پہچاننے کا. 250 سال میں 10 دفعہ امام کو پہچانا ہے لوگوں نے. یہ سب تجربے ہسٹری کے ہمارے پاس ہیں کہ کیا کیا کروانا ہوگا, تب پتہ چلے گا کہ یہ امام ہے. تو یہ صرف لیزر بیمز مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو لوگ ہم سمجھ رہے ہیں نا, وہ ایک لیزر بیم مار لیں گے آسمان میں, یہ نظر آ جائے گا, بس ہم لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا. بیوقوفوں کو تو شاید دھوکہ ہو جائے گا, پڑھے لکھوں کو اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اور پھر اس میں ایک اسپرچویلٹی بھی انوالو ہوتی ہے, سب چیزیں ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بہت اچھا. ایک بچے نے بہت اچھا سوال کیا, میرے خیال بچی نے, اس نے پوچھا ہے کہ کیا جنت میں بھی مجھے پردہ کرنا ہوگا. یہ سوال کتنا خوبصورت ہے. اس نے پوچھا ہے کہ بھئی یہاں تو مجھے پردہ کرنا ہوتا ہے, تو کیا مجھے جنت میں بھی پردہ کرنا ہوگا. تو اس دنیا میں گناہ کا چانس ہے, لہذا پردہ کرنا ہوگا. جنت میں گناہ کا چانس نہیں ہے, اور کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا. وہاں اللہ کی جو جنتی دربار ہے وہ گناہ گار کو اندر نہیں آنے دیں گے, تو وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں پہ پارلر کھول لینا, بزنس چلے جاتے. اچھا جناب, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ہاں, انہوں نے ایک کیس کے بارے میں پوچھا ہے جو ایک پاکستانی پولیٹیشین نے اشارہ کیا. وہ انہوں نے ایک کیس کے بارے میں پوچھا ہے جو پاکستان کسی پولیٹیشین نے امیر المومنین کے حوالے سے کہا تھا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, اس کو یہاں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, انہوں نے لکھا ہے, what do we need to do practically in daily life to hasten the reappearance of the imam other than du'as. بہت امپورٹنٹ ہے. امام کی ظہور کو جلدی کرنے کے لیے کیا کریں. اچھا, مین کوشچن کو ہم اس طرح رکھتے ہیں, امام کی غیبت ہوئی کیوں تھی, کیوں غیبت ہوئی تھی. تو مثال کے طور پر اگر امام کے پاس اتنے لوگ ہوتے سچے دین پہ چلنے والے, تو کیا امام کی غیبت ہوتی؟ نہیں ہوتی, کیونکہ بار بار کہا کہ ان کی غیبت ہوئی اس لیے تھی کہ سچے انصار ان کے ساتھ نہیں تھے. تو اگر سچے عوام و انصار ہوتے تو غیبت ہوتی؟ نہیں ہوتی. تو اگر سچے عوام و انصار بن گئے تو غیبت رہے گی نہیں, غیبت ختم ہو جائے گی. یہ جو سچے عوام و انصار ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ 2 نشانیاں میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیں, اماموں کی نشانی بھی بات ہو گئی, اب بات ہو رہی ہے کس کی؟ ان کے ساتھ چلنے والوں کی. تو 2 روایتیں ہمارے پاس ہیں. ایک روایت وہ جو مشہور معروف روایت ہے, ہم لوگ فضائل کے اندر بیان کرتے ہیں, خود عمل نہیں کریں گے. اور فضائل میں ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک ہارون نام کر کے امام ششم کے صحابی تھے, وہ تشریف لائے, اور ایک اور کوفی بیٹھا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کوفہ میں اتنے ماننے والے ہیں, اتنے ماننے والے ہیں. امام نے کہا کہ اتنے ہمارے ماننے والے ہیں. اس نے کہا ہاں جی اتنے ماننے والے ہیں, آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ قیام کریں تو اتنے 3 لاکھ تو آپ کے ماننے والے ہیں. تو پھر وہ ہارون جب آئے تو امام نے ان کو, ہارون کو کہا کہ تم اس تندور میں کود جاؤ. تو وہاں ایک تندور لگا ہوا تھا, اور اس کے اندر جناب آگ جل رہی تھی, اس کو کھانا وانا بننا تھا جو کچھ بھی, اور ان سے کہا کہ اس میں کود جاؤ. تو انہوں نے ڈھکن اٹھایا, نیچے چلے گئے, اور امام نے اس کوفی سے ادھر ادھر کی اور باتیں کرنا شروع کر دی. تو وہ کوفی بیچارہ ادھر سے ادھر اپنے آپ کو دکھا رہے, بھائی اس کا کیا ہوگا, وہ جو اندر گیا ہے, اس کا تو امام دیکھ ہی نہیں رہے. جب وہ کوفی ادھر ادھر ہوا تو امام نے پوچھا کہ کیوں پریشان؟ کہنے لگا وہ جو اندر گیا تھا. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے کوفہ میں اس کے جیسے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا 1 لاکھ آپ کے ماننے والے ہیں.
پھر امام نے کہا تھا 1 لاکھ ماننے والے ہیں؟ تو کہنے کا نہیں شاید 2 لاکھ ماننے والے ہیں. اور جب امام نے کہا ہارون کا واقعہ پوچھا آپ ایسے کتنے ہیں؟ کہنے کا ایسا تو کوئی بھی نہیں. یہ مسئلہ ہے. دوسری بات چلیے آپ نے جیسے ہی واقعہ سنا ہوگا نا آپ سوچ رہے ہوں گے میں ہوتا تو کھل جاتا. ٹھیک ہے نا, میں دوسرا سنا دیتا ہوں, اب آپ نہیں کہیں گے. امام کے پاس ایک اور آدمی آیا کوفہ سے. امام مدینہ میں ہوتے تھے نا, یہ کوفی سمجھتے تھے ہم بہت چیمپئن امام کی ماننے میں. تو آیا اور اس نے کہا کہ امام آپ کے ماننے والے ہیں, آپ تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے, دیکھیں بنی عباس آگے چلے گئے اور یہ اور وہ. امام نے پوچھا کہ تم جو لوگ جو ہو سب ہمارے ماننے والے؟ کہاں جی ہم آپ کے ماننے والے. امام نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو کبھی ضرورت پڑے تو دوسرے کے مال میں سے اٹھا سکتا ہے اور اس کو برا نہ لگے. نہیں سرکار یہ تو نہیں ہو سکتا, ہر ایک کا مال اپنا ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ اگر یہ دوسرے کو مال میں ساتھ نہیں دیتے تو جان میں کیسے ساتھ دیں گے. بات نہیں چلی نا, یہ مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے مال اپنی جان کو خود کو مالک سمجھا ہوا. اگر ہم امام کو مالک سمجھتے تو ہمیں برا نہیں لگتا. ابھی تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ بھی کہہ دینا کہ بھائی سیونگ میں سے 20% خمس دے دو, تو اس پہ میں بلک اٹھتا ہوں کہ میں اپنا پیسہ کیوں دوں مولویوں کو. تو تم مولویوں کو دو, اللہ کی راہ میں دے دو. تو وہ بلک اٹھتا ہے کہ میں اپنی سیونگ میں سے 20% دے دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آپ کو اور نہ اپنے مال کو امام کو مالک نہیں سمجھتا ہے, اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. کسی کو مالک, خود کو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. اچھا, جو شخص اپنی جان اپنے مال کو سمجھے کہ میں مالک ہوں, تو خدا کے لیے کہاں قربانی دے گا؟ خدا کے لیے وہ قربانی دے گا جو خدا کو مالک سمجھے گا. لہذا خدا نے بتایا جب بھی قرآن کریم میں کہتا ہے صدقہ دو تو وہ کہتا ہے اس میں سے دو جو میں نے تم کو دیا ہے, اس میں سے دو جو میں نے تمہیں دیا. تو میں ایک دفعہ ایک آیت اللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ایک آدمی خمس دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ خمس کا جو آدھا مثلا سہمی امام ہوتا ہے جو مرد تقلید کے پاس جاتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے خرچ ہو. تو انہوں نے کہا کہ تم اس سے خمس نہیں لینا, اس سے کبھی خمس نہیں لینا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ خمس کے مال کو بھی امام کو مالک نہیں سمجھ رہا, اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا. اس سے خمس نہیں لینا, یہ غصب ہو جائے گا. اس سے کو اپنا مال اپنے پاس رکھے. جس دن یہ سمجھے کہ امام مالک ہے اس دن دے. ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہی ہے, ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم مالک ہیں. اچھا, اب امام اگر ہم سے کہے کہ بھئی یہاں تم میدان میں لڑو, تو میں اس کو کہوں گا کہ میں تو آج کل چھٹی پہ نہیں ہوں, میں جس دن چھٹی پہ ہوں گا اس دن آؤں گا, میرا تو بریک نہیں ہے آج کل. تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے ہم مالک ہیں. جب تک ہم مالک ہیں غیبت ہے. جب اتنے لوگ بن جائیں گے جو امام کو مالک سمجھیں گے تو غیبت ختم ہو جائے گی. تو اس نے جس بچے نے یا بڑے نے پوچھا کہ بھائی ری اپیئرنس کے لیے ہم کیا کریں, امام کو مالک سمجھو. پھر ان سے پوچھو کہ میں نے کھانا کھانا ہے, اس میں سے کتنے میں سے کھا سکتا ہوں. پھر وہ بتائیں گے کہ تم اتنے میں سے کھا سکتے ہو. ہم الٹے ہیں. ہاں اچھا, یہ سب وہاں کے تھے, یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. او مائی لارڈ. اچھا, ابھی لوکل کوشچن باقی ہیں. صحیح, یہ وہاں تک جائے گا. میں ریپیٹ کر دوں گا بھائی, یہ بار بار پریکٹس نہ کریں. وہ بار بار ادھر مت لے, یا تو ادھر ہی رکھیں اس کو. السلام علیکم. علیکم السلام. اس سوال کا جواب تو مطلب اس پہ یقین تو ہے. مطلب جس طرح میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا, مگر ایک مثال دے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ بولا یقین تو ہے, مجھے اطمینان قلب چاہیے. تو اسی اطمینان قلب کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہ شاید عجیب سا ہو, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قربانی جو ہے وہ میں ذبح عظیم میں تبدیل کر دوں گا,
और वो ज़िब्र अज़ीम इमाम हुसैन की सूरत में। तो ये वाक़े करबला को अंडरमाइन नहीं करता किसी हद तक? मतलब चूंकि एक प्री डिस्टाइंड चीज़ थी, मतलब मैं अगेन मेरे मानने वाले हैं जी मतलब कहने का मकसद ये कि एक प्री डिस्टाइंड चीज़ हो, उसमें लिखा गया है कि कातिल ये होगा। मैं मकतूल की उस पर वो नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब वो जो जिन पे जुल्म किया गया है, मगर जो लोग जुल्म करने वाले थे वो लोग हमें पता था, जैसे बताया गया कि शिमर तू मेरा कातिल होगा, तो उस सिलसिले में जो है वो विल कहाँ चली जाती है, तो वो किस हद तक जो है थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। यहाँ एक टिपिकल क्वेश्चन होता है और वो ये होता है कि अगर किसी चीज का खुदा को पहले से इल्म है, खुदा को किसी चीज का पहले से इल्म है, तो उससे क्या लोग मजबूर हो जाते हैं? जो टिपिकल क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि खुदा का इल्म होना क्या लोगों को मजबूर कर देता है? ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे मौजूद होंगे 3:12 पर, ये खुदा को पहले से पता था या नहीं पता था? पता था। तो आपका या मेरा यहाँ आने में क्या कमाल हुआ? ठीक है, तो ये तो फिर दुनिया की हर चीज में सवाल आएगा कि अगर खुदा को पता था तो फिर हम इंसान क्या है? हम पहले से रिटन स्क्रिप्ट के ऊपर अमल कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो फिर जन्नत और जहन्नम क्यों है? समझ रहे? तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह के इल्म का मतलब ये है कि बाकी सब मजबूर हो गए, तो फिर तो जन्नत और जहन्नम होनी नहीं चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह ताला, क्योंकि हम लोगों को कोई कमाल ही नहीं। अच्छा, अब हम लोग में ध्यान में आता है कि अगर हमारे पास इरादा और इख्तियार है तो खुदा के पास इल्म कैसे आ गया फिर? तो भाई अगर हम फ्री थे तो खुदा को ये कैसे पता चल गया कि हम ये करेंगे? अब मैं आपकी खिदमत में छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली वो चीज नहीं है लेकिन मिसाल है। फर्ज करना है आज सुबह रेडियो टेलीविजन के ऊपर वेदर की फोरकास्ट हुई कि 3 बजे मिसाल के तौर पर सूरज इतनी जगह पे होगा और इतना इसका टेम्परेचर होगा। ये जो वेदर की फोरकास्ट करने वाला है, इसने वेदर क्रिएट किया है? नहीं, वेदर किसी और वजह से क्रिएट हुआ है, इसने सिर्फ फोरकास्ट की है। अच्छा, अगर फर्ज करते हैं इसकी फोरकास्ट 100% सही है, इवन देन क्या इसने वेदर क्रिएट किया? नहीं, ये खुदा के इल्म का मामला है कि उसकी एक फोरकास्ट है, फर्ज कर लेते हैं, जिसको मैं सही लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, एग्जैक्टली वही नहीं है, लेकिन मैं उसको नजदीक लाने की खातिर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक वेदर को फोरकास्ट करता है और कहता है कि 2 बजे ये होगा और 100% वही हो जाता है, इवन देन उसने वेदर क्रिएट नहीं किया है। तो खुदा ने इस लेवल के अंदर हमें इल्म देता है अंबिया और आइमा के जरिए कि ये होने वाला है, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सारे प्लेयर्स को मजबूर कर दिया है कि वो ये करेंगे, जैसे वेदर का मामला है। तो इल्म का और इरादे का टकराव नहीं है। इसको मैं एक और तरीके से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है। वो ये है कि फर्ज करें, थोड़ा सा इमेजिनेशन को इस्तेमाल करिए, फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पे एक खिड़की खुली भी है और आपके सामने से गाड़ियों की एक चेन गुजरनी है, जिसमें फर्ज कर लेते हैं कि 100 गाड़ियां, और हर गाड़ी डिफरेंट मॉडल में कलर की है। ठीक है, तो जब ये मेरे सामने से खिड़की के सामने गुजरती है एक गाड़ी, तो मुझे पता चल जाता है कि मसलन छोटा गुजरी 2015 की मसलन ये वाली, फिर एक और गाड़ी आती है तो मुझे पता चलता है, ये मेरा इल्म है, एक एक करके सामने आता है। लेकिन अगर कोई ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाए, टॉप फ्लोर पे चला जाए और पूरी रोड को देख ले, तो उसे सारी गाड़ियों के सारी डिटेल्स पता चल जाएगी, जो मुझे एक एक करके पता चलेगी। तो क्या ऊपर वाले के इल्म की वजह से उसने तय किया कि कौन सी गाड़ी गुजरेगी? इल्म डेस्टिनेशन को या डेस्टिनी को तय नहीं करता है, इल्म रिफ्लेक्ट करता है उसको जो होने वाला है, लेकिन इरादा और इख्तियार दूसरों के हाथ में खुदा ने निकाल दिया। इस तरह से इसका जवाब यानी हजरत हुर का जैसे वन ऑफ द साइंस, वो देखिए, अगर आप इल्म खुदा कहें तो इल्म खुदा में ये भी है कि हजरत हुर ये करेंगे, ये सब कुछ खुदा के इख्तियार में था, उन्होंने मतलब अपने आप को खुद उस जगह से हटा दिया। बिल्कुल कर सकते हैं। बस अगर ऐसी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या मैं इसको ना बढ़ाता बहरहाल, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर उमर साहब ये सोचता कि मुझे हिदायत पे चलना है, तो क्या उसके रास्ते में कोई रुकावट थी? कर सकता था?
فیصلہ کر لیتا. جب وہ شیر بول رہا تھا کہ یہاں پہ جنت ہے یہاں پہ جہنم ہے ساری باتیں, اس کا ایک بیٹا کہہ رہا تھا جاؤ, اس کا ایک بیٹا کہہ رہا تھا مت جاؤ, اس بیٹے کی سن لیتا جو کہہ رہا تھا مت جاؤ, کر سکتا تھا. لیکن خدا کے علم میں ہے کہ یہ نہیں کرے گا, یہ کرے گا. اب کیا خدا کے علم نے اس کے اوپر یہ ڈیسٹینی ریٹرن کر دی ہے؟ نہیں, ریٹرن نہیں کیا, ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, کرنا چاہتا ہوں تو کر لیتے ہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جبر اور قضاء و قدر اس کے فیصلے اس کوشچن آنسر کے اندر نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی, اس کو آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی, اس کے لیے لیکچر رکھنے پڑیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹڈ ایشو جو علم اور جبر کہ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے, قضاء و قدر کا ریلیشن کیا ہے, 2 مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے. جی فرمائیے. اسی سوال کو آگے کر کے میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ اس کو آگے کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, آپ جواب دینا. جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا میں سمجھ گیا تھا, اسی لیے میں نے بریک میں ڈال دیا. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہی کہ قرآن میں جو بچڑے کو ذبح کرنے کی بات تھی کہ انہوں نے بہرحال ذبح کیا لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. تو خدا تو ہی جانتا تھا کہ ایسا کرنے والے نہیں تھے مگر پھر بھی وہ کر گئے. تو یہ کیا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا پرابلم انڈرسٹینڈنگ اور لنگوسٹک کا ہے. وہ کیا, وہ یہ کہ مثلا ہمارا جو ٹرانسلیٹ کرنے والا ہے وہ بعض اوقات ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر دے گا اور انڈرسٹینڈنگ جو تھی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, اس کا مطلب یہ کہ وہ کرنے والے تو نہیں تھے, اس کا مطلب خدا نے جبر کیا نہیں. خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل ارادہ ان کا یہ تھا کہ اگر یہ ہم نے کر دیا تو ہمارا راز کھل جائے گا, تو وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن نبی نے لا کر ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ان کو کہ ان کو کرنا پڑ گیا. اب اس کا ایک مثال اب میں بالکل ایسی ہی جیسے ایک بچہ ایک فیملی کے اندر رہتا ہے اور اس سے پوچھیں بھائی تم نماز پڑھنا چاہتے ہو, وہ کہے گا نہیں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو پڑھتے کیوں؟ ابا ڈانٹتے ہیں. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, پڑھنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن ابھی پڑھنا پڑے گی کیونکہ ابا دیکھ رہے ہیں اماں دیکھ رہی ہیں. نماز کا فائدہ ہے جو پڑھی گئی. ہاں اس کا اگر اس بندے خدا نے, اس بچے نے اپنے اوپر کوئی اور ظلم نہ کیا ہو, یہ نماز بھی اس کو مدد دے سکتی. ہاں خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ بیک آف دا سین کوئی اور گناہ کوئی لمبے چوڑے کر کے بیٹھ رہا ہے, پھر یہ نماز فائدہ نہیں دے گی. لیکن اگر فرض کرو نیوٹرل حالت میں ہے, زندگی میں اتنے بڑے گناہ نہیں کر رہا ہے, اپنے راستے میں صحیح چل رہا ہے. مثلا صحیح چل رہا ہے کیا مطلب, مثلا ایک نارمل بچہ ہے, ایک نارمل بچہ ٹھیک ہے کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ٹھیک ہے کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک نارمل بچہ مثال کے طور پر دوسروں کی گمراہی کا سبب نہیں بنتا, دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر اس قسم کے لمبے چوڑے اس نے غلطیاں نہ کی ہوں تو یہ نماز فائدہ دے گی. سوال کہ یہ توحید کے حوالے سے کہ جو ترتیب ہے توحید ازل نبوت امامت قیامت, میں انڈر امپریشن یہ رہتا ہوں اپنی بچپن سے جو کراچی میں میں نے مجلس سے سنی ہے اور اب یہاں آ گیا ہوں, تو یہ ترتیب یہ توحید ازل نبوت امامت قیامت ہے کہ یا پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے امام ہے, امام کے بعد نبی آئے, اس کے بعد اللہ سے رجوع ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا ڈائریکٹ لنک اللہ سے ہے, امام نہیں ہے میرے تصور میں, نبی نہیں ہے میرے تصور میں, مگر اوبیسلی امام سے ہم لیتے ہیں ہدایت تو ہم اللہ کو رجوع کرتے ہیں. میرا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ میں امام سے ہدایت لیتا ہوں تاکہ میں اللہ کی طرف زیادہ کلوز ہوں. ہاں دیکھو ہمارے پاس بہت حفیظ دعا ہے, مستند دعا, کہ مثلا جب مولا چھٹے امام نے درود بھیجے گا کسی راوی کو بتایا کہ ایک غیبت ہوگی, تو اس نے پوچھا کہ امام جب ایسی غیبت ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, تو امام نے فرمایا کہ تم لوگ یہ دعا پڑھنا. وہ جو دعا ہے وہ یہ والی ہے, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اللہم عرفنی کبھی نبی کا یا ایک اور جگہ پہ رسول کا, فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن ذکرک. اے خدا تو اپنی پہچان کروا, کیونکہ اگر تو نے اپنی پہچان نہیں کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اور اے خدا نبی کی پہچان کروا, کیونکہ اگر نبی کو میں نہ پہچان سکا تو میں امام کو بھی نہیں پہچان پاؤں گا. اور امام کی پہچان کروا, کیونکہ اگر تو نے امام کو نہیں پہچانوایا تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. صحیح, یہ سائیکل ایسے چلے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں, بالکل آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں. وہ کیا, آج 2018 ایک آدمی دین مبین اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے, کس عقیدے سے شروع کرے؟
अगर मैं उससे कहूँ तो अमीर मोमिनीन को इमाम मानो, सही है, यहाँ से शुरू करेगा क्या वो यहाँ से शुरू कर सकता है? हाँ, एक सेंस में कर सकता है। मैं भी अर्ज करता हूँ, मैं आपकी बात कबूल कर रहा हूँ, उसकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। ये हो सकता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की जात अक़दस उसको दिखाऊं और उसको बताऊं तुमने ये जात देख ली ना, ये जात कह रही है कि खुदा है, रिवर्स इंजीनियरिंग। लेकिन असल क्या है? असल ये मुमकिन है कि अगर उस आदमी के अंडरस्टैंडिंग में आ रही है अमीरुल मोमिनीन की जात, तो मैं यहाँ से शुरू करूँ। ऐसा मुमकिन है मैं शुरू करूँ उससे कहूँ देखो सईद शुहदा का मौजज़ा देखो, 3 करोड़ इंसान वहां पे आते हैं, यहाँ से शुरू करूँ खुदा पे पहुंचा दूं। लेकिन अगर थियोरेटिकल स्पीकिंग बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये शुरू करना पड़ेगा कि इस कायनात के पीछे कोई क्रिएटर है या नहीं, यहां से शुरू होगा वहां। अगर कोई क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने मैसेज भेजा है या नहीं, अगर उस क्रिएटर ने मैसेंजर भेजा है, उस मैसेंजर ने अपना कोई ड्यूटी अपॉइंट किया है या नहीं किया, तो ये चेन फिर ऐसे आएगी नीचे, सही। तो थियोरेटिकल लॉजिकल स्पीकिंग बात वहां से शुरू होगी। ये हो सकता है कि किसी इंसान को खुदा तक पहुंचाने के लिए हमें इमाम की जात मदद दे दी हो कि वो आमिर मोमिन की मोजज़ात देखे, मौला सईद शुहदा की मोजज़ात देखे और उसके जरिए से खुदा तक पहुंचे। लेकिन जो असल अकीदा वो शुरू करेगा वो वहां से शुरू करेगा। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, ये मैंने दूसरा इसलिए बताया, बहुत सारे लोग खुदा पर ईमान ही इमाम हुसैन की वजह से लाए। मसलन क्या हुआ, मसलन एक स्कॉलर के सामने केस था, उसने देखा इमाम हुसैन के मामले में और उसने तहकीक की कि इमाम हुसैन अपने इलाके के कितने अक्लमंद, अपने ज़माने के कितने अक्लमंद इंसान थे। उसको पता चला कि उनसे ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं था। फिर उसने देखा कि इन्होंने जो कुर्बानी दी, उसने एक कंक्लूजन निकाला, कहने लगा कि हुसैन जैसा अक्लमंद ऐसी कुर्बानी दे रहा है जिसका क़यामत के सिवा और खुदा के सिवा कोई फ़ायदा ही नहीं। इसका मतलब है खुदा है तो हुसैन ने कुर्बानी। देखा कहाँ से शुरू किया उसने? इमाम हुसैन से शुरू किया, कुर्बानी से शुरू किया और कहाँ पहुंच गया? खुदा पे पहुंच गया। क्योंकि उसने देखा कि ये जो कुर्बानी इन्होंने दी थी ये ऐसी कुर्बानी थी कि अगर कयामत ना हो और खुदा ना हो तो इस कुर्बानी का कोई लॉजिकल रीजन नहीं। और हुसैन अक्लमंद, तो उसने कहा कि ये इतना लॉजिकल आदमी अगर ये कुर्बानी दे रहा है इसका मतलब है खुदा है तो ये कुर्बानी दे रहा है, वरना कुर्बानी नहीं देती। तो ये दोनों तरफ से मुमकिन है। वो थोड़ा सा सवाल है, हो सकता है कि मैं सही तरीके से कर ना सकूं, लेकिन शायद आप समझ जाएं। ये सलवात के हिसाब से जैसे हम सलवात पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो हमारी रेगुलर रूटीन है, और दुरूद पाक मेरे ख्याल में आमना की कहते हैं कि अफजल तरीन इबादत है। लेकिन जैसे पुराने पाक में भी है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र है, सलवात और सलाम का। और जो हम दुरूद पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, यानी कि अल्लाह ताला तू भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। हम क्या कर रहे हैं? हमें जो हुक्म हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो क्या चीज़ है? देखिए बहुत मजेदार बात की है। किसी ने इस सवाल को ऐसे कहा, मेरा सवाल करेक्ट भी करता हूँ, ऐसे ही कर। उसने कहा कि खुदा हमसे कहता है कि तुम भेजो और हम खुदा से कह रहे हैं तू भेज दे, तो भाई तुम में से कोई काम करने के मूड में है भी या नहीं? किसी ने कहा वो खुदा कह रहे तुम करो, तुम करो तुम कर। तो इसमें दोनों में सलावात में फर्क है। इसका जो सोल्यूशन है ना इस साइकिल में फंसने का, वो फर्क ये है कि एक वो है जो हम खुदा से कह रहे हैं और वो खुदा की रहमतें हैं और खुदा की इनायात। क्या खुदा जिन हस्तियों को तूने इनायात देने के लिए भेजा है उनकी इनायात में और इजाफा करना। अच्छा, मेरे भेजने से उनकी इनायतें बढ़ेंगी क्या? मेरा ताल्लुक बढ़ेगा। ज़ियारत जामे कबीर में जुमला मौजूद है कि जो हम दुरूद भेजते हैं ये उनके इजाफे के लिए नहीं है, हमारे ताल्लुक को बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं कि बादशाह से मेरा भी रिश्ता है, जबकि मैं बादशाह को कुछ दे नहीं पाऊंगा। तो ये इस वजह। अच्छा, ये जो खुदा कह रहा है ये क्या है? सही है। अब जो हम कह रहे हैं वो तो समझ में आता है, ये जो खुदा हमसे कह रहा है ये क्या है? अजी साहब, इसमें एक मैंने आपसे कहा ना अभी लिंग्विस्टिक की बारीकियां आती हैं। लिंग्विस्टिक की एक छोटी सी बारीकी है। तस्लीम का मतलब क्या होता है? सरेंडर। तस्लीम तो समझ में आ गया ना कि तुम नबी और उसकी आल पर सरेंडर हो जाओ। सही है। अच्छा, अब एक आदमी धड़ाधड़ दुरूद भेजे जा रहा है और वो नहीं कर रहा जो वो कहते हैं, इसका मतलब है ये तस्लीम नहीं हुआ। तो इसने इन्नल्लाह व मलाइकतहू के ऊपर अमल नहीं किया।
یہ جو سلو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جملہ ہے. اگر سلو کا مطلب وہ سلو لینا ہے جو ہم صلوات میں کہتے ہیں اللہم صلی، تو میں نے اس کا مطلب عرض کر دیا بلیسنگز کو بھیجنا. لیکن خدا ہم سے نہیں کہہ سکتا کہ تم بلیسنگز بھیجو. ہم کہاں سے بلیسنگ بھیج سکتے؟ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ سلمو کے ریفرنس میں دیکھو اس کو. سلمو میں کیا تھا؟ کمپلیٹ سرنڈر. سلو کا مطلب کیا؟ اب تھوڑا سا کریٹیکل جگہ ہے یہ. یوں تصور کریں ایک گاڑی چل رہی ہے، ایک اور گاڑی پیچھے چل رہی ہے. اچھا آج کے زمانے میں تو گاڑیوں کی ریس ہوتی تھی، پہلے زمانے میں کس کی ریس ہوتی تھی؟ گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی. صحیح، گھوڑا دوڑ رہا ہے، پیچھے ایک اور گھوڑا دوڑ رہا ہے. یہ جو گھوڑا پیچھے دوڑتا ہے ریس میں تو بعض اوقات دونوں کی اسپیڈ تقریباً ایک جیسی ہو جاتی ہے. صحیح، دونوں کی اسپیڈ ایک جیسی ہوتی ہے لیکن جو ڈسٹینس تھا وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر اگر اسپیڈ ایک جیسی ہوگی تو پھر ڈسٹینس ختم نہیں ہوگا. اس میں یا تو آگے والا سلو پڑے یا پیچھے والا تیز بھاگے، اور اگر دونوں ایک ہی اسپیڈ پہ چل رہے ہیں تو ڈسٹینس کبھی ختم نہیں ہوگا. صحیح ہے، اس کو ایگزمپشن دے دیجیے گا. اب سامنے والا گھوڑا وہ اتنی تیز بھاگ رہا ہے، یہ بھی اتنی تیز چل رہا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اس کا سر اس کے پاؤں سے ٹکراتا ہے. صحیح ہے، یہ دونوں مل کے چل رہے ہیں ایک ہی اسپیڈ میں، تو ڈسٹینس کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے. لیکن پوزیشن یہ ہے کہ اس کا جہاں پہ پاؤں ہے اس کا یہاں پہ سر ہے. اس پوزیشن کو لٹرل عربک میں کہتے ہیں سل الفرس. گھوڑا گھوڑے سے مل کے بھاگا. خدا کہہ رہا ہے تم اہل بیت کے ساتھ ایسے چلو، تم ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے چلو، اور نہ آگے جانا نہ پیچھے رہنا، ان کے ساتھ چلو. یاد جامعہ کبیر دوبارہ فرمایا جو سابق ہوگا ان سے آگے جائے گا وہ ہلاک ہوگا، جو لاحق ہوگا جو پیچھے رہ جائے گا ہلاک ہوگا، لاحق جو مل کے چلے گا وہ نجات پائے. یہ ہے سلو، اور وہ تھا سلمو. تو خدا کہہ رہا ہے مل کے چلو اور سر جھکا کے چلو، سر جھکا کے چلو. یہ ہم سے کہہ رہا ہے. اس کا پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی سلو سلمو کرنا ہے، اور لفظ میں اللہم صلی کہہ دینا ہے. یہ ہوگا. درود بھیجو محمد وعلی اس میں سوال میں ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر. ابھی میں تھوڑی دیر اور چلاتا رہتا ہوں، پھر دیکھو کیسے سب لوگ اینگر کنٹرول کر ہی لیں گے تو نظر آ جائے گا کہ بھائی ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر. اینگر کنٹرول کرنے کے لیے ایک دو ٹرکس بہت جلدی ہے. ایک بات تو یہ کہ یہ وہ فلڈ ہے جب آ جائے تو ڈیم نہیں لگا سکتے. ہاں، یہ فلڈ اگر ایک دفعہ آ جائے اب ڈیم بنانا ممکن نہیں ہے. یہ فلڈ آنے سے پہلے ڈیم بنتا ہے، آنے کے بعد نہیں بن سکتا. تو آپ کو ساری پریکٹس اس پہ کرنی ہے کہ غصہ آنے سے پہلے کیا کرنا ہے. جیسے ہی سمٹمز آئیں کہ بھائی یہ غصہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، آپ کو یہ لیٹسٹ ہے جو آپ موو کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ایک دفعہ دماغ پہ چڑھ گیا اب پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پھر معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا اپنے سابقہ غصوں کو دیکھ کر کہ مجھے غصہ آتا کہاں پر، اور پوری کوشش یہ کرنی ہوگی کہ غصے کی جو روٹ کازز ہیں اسے ڈیل کرنا. مثلا غصے کا روٹ کاز کیا ہوتا ہے؟ ایروگنس. متکبر انسان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے کیونکہ وہ بات بات پہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے. اچھا ایک اور انسان ہے جو خود پسند ہے، جو کہتا ہے میں ہی اچھا ہوں، اس کو بھی غصہ بہت جلدی آتا ہے کیونکہ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کرو اسے غصہ آ جائے گا کہ بھئی یہ میری تعریف نہیں ہو رہی، کسی اور کی تعریف کیوں ہو رہی. اچھا جو آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اس کو بھی غصہ بہت جلدی آتا ہے کیونکہ جیسے آپ کوئی اور اپنی اوپینین دیتا ہے وہ کہتا ہے اس نے میرے سامنے اوپینین کیوں دی، اوپینین تو میری ہونی چاہیے. تو غصے کے ہر آدمی کے غصے کے اپنے کازز ہیں. تو مجھے کسی اور وجہ سے غصہ آئے گا، کسی اور کو کسی اور وجہ سے غصہ آئے گا. مثلا ایک کو اس وجہ سے غصہ آئے گا کہ میرے سامنے کسی اور کی خوبصورتی کی تعریف کیوں کر دی، کیونکہ اس نے سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مثلا میں تو بہت زیادہ ہوں جو کچھ بھی ہوں. ہر ایک کے غصے کے اپنے کازز ہیں. کازز کو پہلے نوٹ کرے، کاز سے لڑے پہلے. اچھا اس کے بعد آتا ہے فینومینا. اب جب کہ غصہ آنا شروع ہوا
سب سے عقل مندی کا کام یہ ہے کہ جس پوزیشن میں غصہ آ رہا ہے فوراً اس پوزیشن کو چینج کریں، فوراً اس پوزیشن میں. مثال کے طور پر میں ایک آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بات کرتے کرتے مجھے غصہ چڑھ جا رہا ہے. اب جیسے میں احساس کروں غصہ چڑھ رہا ہے، میرے لیے سب سے عقل مندی کا کام یہ کہ اس آدمی سے کہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا بریک دینا، میں بھی آتا ہوں. بس غصے کا جو فلو ہے یہ گریجول ہوتا ہے اور ایک سرٹن جگہ پہ جا کے پیک پکڑتا ہے. جیسے ہی اسٹارٹنگ پوائنٹ میں ابھی گریجولی یہ اسپیڈ پکڑ رہا ہے، آپ اس کو یہیں پہ روک لیں. ایک دفعہ اس نے اسپیڈ پکڑ لی پھر سب ختم ہو چکا ہے، پھر کوئی کیلکولیشن سامنے نہیں آتی. تو 2 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 جو روٹ کاز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ مجھے غصہ کن پوزیشنز میں آتا ہے زیادہ تر، اس روٹ کاز سے لڑیں. اور دوسری بات ہے کہ جیسے ہی اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہے وہیں لڑ دیں اس سے. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا ہمارے پاس روایتوں نے 3-4 حل بتائے. کہا کہ جیسے ہی تمہیں غصہ آئے پانی پی لو. اچھا پانی پینے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو بریک مل جائے گا. بریک دینا لکھا ہے کہ جناب جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کو چاہیے ہمیشہ وضو سے رہے، ہمیشہ وضو سے رہے، کیونکہ غصہ بہرحال ایک شیطان کا وسوسہ ہے. تو اگر وضو سے رہے گا تو اس کو شیطان سے لڑنا آسان ہوگا. ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر تم کو کھڑے ہوئے غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوئے آ رہا ہے تو حتیٰ لیٹ جاؤ. اور لکھا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو زمین کو ٹچ کرو. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جو اینگر مینجمنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے چیپٹر میں ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سوال ہے مغربی ممالک میں پروان چڑھنے والے بچے اسلامی ممالک میں بڑے ہونے والے بچوں سے کس طرح مختلف ہیں؟ بنیادی طور پہ تو بالکل بھی مختلف نہیں. بنیادی طور پہ تو سارے ایک جیسے. جتنا اسلام کے لیے خطرہ پاکستان میں ہے اتنا ہی یو کے میں بھی ہوگا، لیکن یہاں پر ایک ایکسٹرا برڈن ہے جو وہاں پہ کم ہے. ابھی اس کو مجھے عرض کرنا ہے اور اس کا ایک اور پہلو. مثلا یہاں پہ ایک اور خطرہ ہے جو مجھے زیادہ سنگین لگتا ہے، وہ یہ کہ وہاں پہ اگر کوئی بچہ گمراہ بھی ہوا تو ایٹ دا اینڈ مسلمان ہی مرے گا. یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ اگر سلپ ہوا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کہیں گونزلس نہ مر جائے. یہاں یہ خطرہ ہے. یہاں خطرہ یہ ہے کہ جنریشن وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے، مثلا ایک آدمی کا باپ جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. ہمارے سامنے بہت سارے کیسز ہیں جن کے بابا جو ہیں وہ سارے غلط کام کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا جناب زبردست قسم کا مسلمان بن گیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 جنریشن کے گیپ سے وہ بندہ خدا اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی شاید کہیں نہ کہیں پک کر لے اور واپس آ جائے. لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ جنریشن وائپ آؤٹ ہو گئی تو پھر کتنے % چانس ہوگا کہ اس کے 2 جنریشن بعد جب اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کون تھا، میرا باپ کون تھا، کیا تھا، یہ دوبارہ واپس آنے کی کوشش کرے گا. تو چانسز بہت کم رہ جاتے. اور مسئلہ سارا پیچیدہ یہاں پر ہے کہ ایز پر آفیشیل اسٹیٹسٹکس پہلی جنریشن کے دیندار ہونے کے بعد دوسری جنریشن میں اسلام 40% ہے اور تھرڈ میں 20%. تو ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. یعنی میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات اس بات کو دیکھ کر کہ اگر آپ تشریف لے جائیں امریکہ میں اور وہاں پہ پینسلوینیا اسٹیٹ کے اندر مختلف جگہوں کی بڑی کمیونٹی آمش کمیونٹی رہتی ہے. یعنی جو ہمارے خیال میں احمقانہ طرز زندگی ہو سکتا ہے آج کے دور میں، اس ٹائپ کی زندگی پر وہ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ احمقانہ ہے، کہہ رہا ہوں کہ لوگ شاید یہ کہیں گے. مثلا واشنگ مشین استعمال نہیں کرتے، ٹیلی فون استعمال نہیں کرتے، بگی کے اوپر ابھی بھی چلتے ہیں، کبھی کبھی گاڑی بھی دیکھی ہے ان کے یہاں، لیکن مین ان کی لائف اسٹائل بالکل 500 ایئرز بیک پر ہے. میں خود جا کے دیکھ کر آیا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، تھوڑا سا سرچ کریں وہ مل جائے گا. ان کا ڈراپ آؤٹ لیس دین 18% ہے اور ہمارا ڈراپ آؤٹ بیسٹ آف دا کنڈیشن میں 50% سے اوپر ہے. تو یہ ایک لحاظ سے بہت پیتھیٹک ہے کہ ہمارا ڈراپ آؤٹ اتنا زیادہ کیوں. اور اس کی وجہ میں آپ کو پھر عرض کر دوں، آپ کہیں گے میں پیچھے پڑ گیا ہوں، کیونکہ ہم لوگ کمیونٹیز نہیں بنا رہے، ہم لوگ سینٹرز بنا رہے ہیں. وہ کمیونٹی بنا کے رہے، وہی کمیونٹی میں رہتے. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کمیونٹی اور سینٹرز میں فرق کیا ہے. تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کمیونٹی، لیکن سی کا مطلب وہ ہوتا سینٹر ہی ہے. تو لگاتے کمیونٹی ہیں، اب کمیونٹی کچھ اور ہوتا ہے، سینٹر کچھ اور ہوتا ہے. تو جا کے دیکھیں کمیونٹی کسی کہتے ہیں. آپ کمیونٹیز بنائیں تو شاید ہمارے سروائیول کا چانس، ڈراپ آؤٹس کم ہو جائیں گے، ہمارے سروائیول کا چانس بڑھ جائے گا. تو انہوں نے پوچھا بچے مختلف ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی مختلف نہیں ہوتے. یہاں کے بچے بھی
इंटरनेट पे वही देखते हैं जो वहां के बच्चे देखते हैं। यहाँ के बच्चे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पीछे भाग रहे होंगे, वहां के भी आर्सेनल के पीछे भाग रहे होंगे, वो सब एक जैसे हो, लेकिन जो फर्क आता है वो खतरे में फर्क, खतरे में फर्क। अब मुमकिन है आप मुझसे कोई पूछे कि भाई ऐसे मुसलमान होने का फायदा क्या है, कि कुछ भी नहीं पता उसे, शुक्रिया, कुछ भी नहीं पता और उसके बाप ने ऐसे छोड़ दिया और ये था। फायदा मैंने यही अर्ज किया कि भाई मसला ये है कि थोड़ा सा आगे जाके फिर एक चांस होता है वापस आने का, एनवायरनमेंट, फैमिली, इंटरेक्शंस, लेकिन यहाँ पे वो चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। अच्छा हाँ, दोनों सवाल जो हैं वो अच्छे हैं। बहरहाल लिखा है कि यहाँ होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना कैसा है, जबकि होटल में अच्छे लोग भी आते हैं बुरे लोग भी आते हैं। यहाँ का मसला नहीं, सारी दुनिया में ऐसा है। और मसला ये कि खानदान में आना जाना कैसा है, जहाँ अच्छे लोग भी आते हैं बुरे लोग भी आते हैं, हर तरफ है। तो ये होटल की रिसेप्शन का थोड़ी है। हम इसका सादा जवाब ये देते हैं कि अगर आपको कोई हराम काम ना करना पड़े तो आपकी जॉब सही है। आपको कोई हराम काम ना करना पड़े, मतलब फर्ज करें खुदा न करे एक आदमी कह रहा है मैं बाहर में जॉब करूँ, हाँ वो गलत है क्योंकि काम ही हराम हो रहा है। होटल के अंदर ठीक है, होटल के अंदर वो रहने के लिए आएंगे या खाने के लिए आएंगे, जरूरी नहीं है कि वो सब इसी काम के लिए आ रहे हैं। तो अर्ज हुआ कि आपको हराम काम ना करना पड़े फिर सही। आखिरी सवाल, अब आपका एंगर मैनेजमेंट तो समझ में आ ही गया होगा। हजरत आदम से आगे नस्ल कैसे चली, इनके बेटों की शादी किनसे हुई, अब मेरा एंगर मैनेजमेंट है। भाई जब हम लोग भारत, इसका लमसम में जवाब ये, इसमें दो ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन ये है कि अल्लाह ताला ने एक तरफ से जिन्नों को भेजा और एक तरफ से हूरों को भेजा और शादियां करवा दी, एक जवाब ये। अच्छा, एक जवाब ये है कि भैया ये जो भाई बहन की शादी हराम थी, ये शरीयत ने हराम की है। अगर किसी भी मसले, और शरीयत में जितने भी अहकाम आते हैं वो किसी मसले के ताबे होते हैं। कोई मसला तो जैसा अगर आपसे कहा गया है कि भाई ये काम सही नहीं है मत करें, इसका मतलब है आपकी इसमें मसलहत नहीं। लेकिन मसलन मुर्दार खाना हराम है, लेकिन अगर जान खतरे में हो, अच्छा अगर जान किसी की खतरे में हो, पड़ा ही मुर्दार हो और वो ना खाए और मर जाए, तो उसने सही किया या गलत किया? तो गलत किया, खुदकुशी है। शरीयत मसलहतों के ताबे है, यानी मसलहत का मतलब वो नहीं है कि आपने अपना काम देखकर, नहीं, शरीयत यानी कि उसके पीछे कोई फिलॉसफी होती है। तो अगर मसलन वो कहता है कि ये हराम खाना, ये चीज खाना हराम है, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में कि जान खतरे में ना हो। अगर जान खतरे में हो तो फिर ये खाना वाजिब है। यही चीज जो अभी 10 मिनट पहले हराम थी, ये अब खाना वाजिब हो गई है। क्यों नहीं खाएगा तो मर जाएगा, बाद में खुदकुशी क्या रहेगी। है सही है या नहीं है? बिल्कुल इसी तरह ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते अब खुदा के दीन के तहत हराम है ये रिश्ते। लेकिन अगर कोई टाइम ऐसा हो कि इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर हराम होंगे हलाल होंगे, तो हम कहेंगे वो जो लॉजिकल दिमाग कहता है वो कहता नहीं हलाल होंगे, सही। लेकिन दोनों ओपिनियंस को संभालना आसान काम नहीं है। आपको जैसे मैं दूसरी ओपिनियन दूंगा, आप मुझसे कहेंगे क्या मतलब इंसानों की नस्ल हराम से चली है क्या? कब हराम से चली? मैंने ये थोड़ी कहा कि हराम से चली है, मैंने कहा उस जमाने में हराम नहीं था। क्यों? क्योंकि मसलहतें खुदा की हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं, हमारी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए होती हैं। उस जमाने में प्रॉब्लम थी। और मुमकिन है अगर मैं ये कहूं कि भाई वो जिन और हूर आए थे, तो सवाल ये है कि जिसका एग्जिस्टेंस सब्सटेंशियली इंसान से डिफरेंट है, उससे नस्ल कैसे आगे बढ़ गई? दोनों जवाबों में बहरहाल एक पॉइंट है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने मीज़ान के अंदर दोनों जवाब लिखे, दोनों जवाब लिखे कि ये दो जवाब है जो मेन जवाब है। अच्छा, दोनों जवाबों के पीछे रिवायतें भी मौजूद हैं, दोनों जवाबों के पीछे रिवायतें, और दोनों जवाबों में रिवायतों में दूसरी ओपिनियन के अगेंस्ट भी एक जुमला लिखा हुआ है, सही। तो कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अच्छा, अगर आपका दिमाग फिलोसफिकल दिमाग है, अगर आपका दिमाग लॉजिकल फिलोसफिकल दिमाग है, तो आप दूसरा जवाब प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन और इंसान का मिलाप मुमकिन है ही नहीं, फिलोसफिकली मुमकिन नहीं। और रिश्तों का हराम या हलाल होना फिलोसफिकली उस वक्त हराम और हलाल होगा जब जरूरत होगी, और जरूरत हुई तो ये हलाल होगा, जरूरत नहीं तो हराम होगा। अगर आपका दिमाग फिलोसफिकल है तो आपको दूसरा जवाब समझ में आएगा और आप उसे कबूल भी करेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग इमोशनल है तो आपको दूसरा जवाब इंतहाई बुरा लगेगा और पहला जवाब खट से आपके दिमाग में हाँ हाँ जिन्हों से शादी हो गई होगी,
صحیح ہے. تو آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چیک کر لیں کہ آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے اور میرا ورڈک جو آپ کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہے. درود بھیجیں محمد والے. کوئی بھی کتاب کیا ہاں چلنا چاہیے. ہاں جو بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کی اوتھینسٹی کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آج کل کچھ کتابیں دکھائی جا رہی ہیں. ہاں بہت اس کا آسان کام یہ ہے کہ جس کو ہم لوگ بیبلیوگرافی کہتے ہیں، یہ خود ایک سائنس ہے جس میں ہم کتابوں کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب کیسی ہے، اوتھینٹک ہے نہیں. تو بالکل جس طرح پرسنالٹیز کے بارے میں ہم ان کے اوتھینٹک نان اوتھینٹک ہونے کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، کتابوں کے بارے میں بھی ایسے، یہ خود ایک سائنس ہے. تو ہم جا کر دیکھتے ہیں مثلا یہ بک، فرض کرو ایک آدمی کہہ رہا ہے 4 صدی ہجری کی ایک کتاب پرنٹ ہوئی یا ایک کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، تو ہم جا کے دیکھیں گے بھئی وہ کتاب کا رائٹر کون ہے، اوتھینٹک تھا یا نہیں تھا. اصلا اس رائٹر کی ہسٹری میں یہ بک مینشن ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر اس رائٹر کے نام کے آگے ایک بک لکھی بھی ہے تو یہ وہی بک ہے جو اب دکھائی جا رہی ہے. ممکن ہے وہ بک اور وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ جعلی بعد میں گڑھی. تو ہمارے پاس ایسی کیسز ہسٹری میں بہت ہے. میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا. ایک کتاب جو بہت مشہور ہے، جو کسی کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ کتاب جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کتاب نہیں ہے جو اس آتھر کی کتاب ہے. صحیح. اس طرح یہ پورا ایک سائنس ہے، اس کو آپ ایسے رول نہیں بنا پائیں، آپ کو سائنس کے اندر آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ ایک اور سوال ہے جو یہ پیچھے میز کے اوپر رکھا ہوا تھا. اتنا بڑا سوال ہے کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی اس کو پڑھنے کی. اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ انشاءاللہ مدد فرمائے گا، آئندہ کبھی ہوا تو اس کو جواب دے پائیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.